अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुर्बानी ईद से पहले डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मशरक़ वस्ता में मिडिल ईस्ट में एक नया कट्टा, नाज़रीन कट्टा नहीं बल्कि पूरी का पूरा सांड खोल दिया है। और ट्रंप अब ये कह रहा है कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, सारे बारी बारी आओ और ट्रंप के गले में बकायदे से घंटा बांधो। अब नाज़रीन, जिस चीज की डिमांड डोनाल्ड जे ट्रंप कर रहा है और पाकिस्तान का नाम वहां पर लिखा हुआ है, ये इस मामले के साथ पाकिस्तानी अवाम की एक अलग तरह की जज्बाती वाबस्तगी है। ये एक अलग डेफिनेशन है, ये एक अलग ही कहानी है, ये एक अलग डिबेट है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन ट्रंप की जो डिमांड है नाज़रीन, ये ब्रिक बाय ब्रिक इन हालात को बिल्ड किया गया, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टेटमेंट है जो कि मैसिवली वायरल है। ये बयान है या स्टेटमेंट है नाज़रीन, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की सबसे ज्यादा मुकद्दस हस्ती की जानिब से नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं, अब मुझ पर कौन यकीन करेगा? जब उन पर वही नाजिल हुई, उनके जिस्म पर कपकपी तारी हुई, वो अपने घर में आए और अपनी जोजा मोहतरमा से पूछा कि अब मुझ पर कौन यकीन करेगा। नाज़रीन, ये मनाजिर देखें, ये मनाजिर देखें ना, ये रूह परवार मनाजिर है। मिलियंस में लोग, कई लाखों में नाज़रीन, मिलियंस में लोग, मनासिक के हज 2026 के शुरू हो चुके हैं, लेकिन मिलियंस में लोग नाज़रीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हाजिर हैं। या खुदा, हम तेरे दरबार में हाजिर हैं। या खुदा, या रब्बे करीम, तेरा कोई शरीक नहीं है, हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं। और वो स्टेटमेंट नाज़रीन, वो बयान, वो लम्हा आज मैसिवली सर्कुलेट कर रहा है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि खदीजा, मुझ पर कौन यकीन करेगा। और मोहतरमा नाज़रीन, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था कि मैं आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करती हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। रूह परवार मनाजिर नाज़रीन, क्या खूबसूरत मनाजिर है, क्या खूबसूरत मनाजिर है। मैं यकीन माने कि मैं तकरीबन आज पता नहीं 200 दफा ऐसे मनाजिर को देख चुका हूँ। मुख्तलिफ लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और तकरीबन नाज़रीन 2 मिलियन के करीब लोग इकट्ठे हुए हैं 2026 का हज अदा करने के लिए। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। अल्लाह ताला नाज़रीन ये हज और उम्रा, ये सादतें आपको भी नसीब करे, खुशियाँ, ये खुशकिस्मतियाँ नाज़रीन आपके खाते में भी आएँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खौफनाक किस्म की महंगाई है। इस गवर्नमेंट ने नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम की जो जो अपनी अपनी किसी भी तरह की वो ख्वाहिश रखते थे, उन्हें कुचल दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि नाज़रीन पाकिस्तान की अवाम रुल गई है। लेकिन फिर भी नाज़रीन दुआ की जा सकती है, ख्वाहिश की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम के लिए नाज़रीन आसानियाँ पैदा करे और वो यहाँ पर इन मुकद्दस मुकामात पर जा सकें, वहाँ पर जा सकें, अपने जो मज़हबी नाज़रीन फ़राइज़ हैं, मज़हबी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो जाकर अदा कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं, चूँकि 4300 अरब रुपए अगर आप पाकिस्तान की अवाम की जेब में। और देखिए, ये बात समझे नाज़रीन कि पाकिस्तान की अवाम जब हम कह देते हैं बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तानी अवाम कहते हैं, ये कौन सी अवाम है? ये कौन से लोग हैं नाज़रीन? ये गरीब मिस्कीन लोग हैं। इनके बच्चे नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर रंबलों में, इनके बच्चे जो यूरोप में है नाज़रीन धक्के खाते हैं। 4-4, 5-5 नस्लें नाज़रीन ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं एक घर बनाने के लिए। एक गाड़ी लेना इस पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी अचीवमेंट, ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी से तसव्वुर करते हैं। बहुत सारे वालिदैन नाज़रीन अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने लिए कोई आसानी किसी भी तरह से नहीं लेते, बल्कि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस करेगा। कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नाज़रीन आज से चंद साल पहले समझा जा रहा था, जिस मुल्क में नाज़रीन ये तकरीबन 4300 अरब रुपए उस पाकिस्तानी भूखी नंगी गरीब अवाम की जेबों से निकाले गए लेवी की मद में। लेवी की मद में नाज़रीन आज ये अवाम वल्नरेबल हो गई, कुर्बानी देने के काबिल नहीं है लोग। आप जहां पर भी जाएं नाज़रीन, हर जगह पर बेशुमार जानवर खड़े, खरीदार कोई नहीं, खरीदने वाला कोई नहीं। अच्छा, जो बेचने वाले वो क्या कर सकते हैं? किराए इतने ज्यादा महंगे, जानवर इतने ज्यादा महंगे, तो अजीब गरीब किस्म की मजबूरी है। लेकिन नाज़रीन अल्लाह की जात करम करने वाली है। अल्लाह ताला नाज़रीन हमारे ऊपर भी करम करे और हमें सोचने, समझने और हमें फैसला करने की तौफीक दे। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला कोई ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बना दे कि जहां पर हम कोई सियासी हल निकालें, हम आगे बढ़ें, ये मुल्क एक नॉर्मल फंक्शनिंग मुल्क हो, जहां पर लोग नाज़रीन कम से कम इतने जोगे हो जाएं कि वो अपनी बुनियादी चीज़ों की तरफ बढ़ सकें। लेकिन बहरहाल नाज़रीन शेयर करने का मकसद ये था कि बड़े खूबसूरत ये मनाजिर थे और इन्हें इन्हें देखें, महजूज हों, इंजॉय करें, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है, खास तौर पर दुआ है कि अल्लाह ताला ये आपको नसीब करे। और इंशाअल्लाह जब अगले साल हम वीडियो करें तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मुकामात से होकर आ चुके हो या वहां पर मौजूद हो। अब नाज़रीन इस तरफ आते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में नाज़रीन अच्छा, पहले ये बात समझिए कि जो इस वक्त ईरानी डेलीगेशन है, बाकिर गलीबाफ और अब्बास आरागची, दो मोस्ट रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट तीन पर्सनैलिटीज, वो इस वक्त चली गई हैं कतर में। अच्छा, जो कतर में वो गई हैं, उनके साथ एक और बड़ी रेलिवेंट तीन पर्सनैलिटी गई हैं, अहम तीन शख्सियत गई हैं, और ये इनके गवर्नर हैं, उनके उनके नेशनल बैंक, उनके स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, ये भी उनके साथ गए हैं। अब नाज़रीन ये टीम कतर में क्यों गई है? चूंकि पाकिस्तान प्राइमरीली मीडिएट करवा रहा है।
According to the Iranian media, Iran Foreign Minister Abbas Araghchi and the Parliamentary Speaker Mohammad Bakr Ghalibaf are discussing the most sensitive, unresolved issues to reach a memorandum of understanding. کہ یہ وہاں پر گئے ہیں قطر کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے, اور ان کے ساتھ ظاہر ہے سینٹرل بینک کے گورنر موجود ہیں, سینٹرل بینک کے گورنر ان کے ساتھ موجود ہیں, کہ سب سے زیادہ سینسٹیو اور انریزالوڈ ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے گئے ہیں. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید جو ایسٹس ایران کے فریز ہیں, اور چونکہ یو اے ای کے اندر, قطر کے اندر $6 بلین ناظرین کے فریز ہیں, لہذا وہ جو فریز ایرانین پیسے ہیں, مال ہے, دھمڑی ہے, جو ان کے ایسٹس ہیں, انہیں ڈی فریز کروانے کے لیے, انہیں انفریز کروانے کے لیے بنیادی طور پر ایرانین آفیشلز وہاں پر گئے ہیں. لہذا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایران کی بڑی ریلیونٹ اور اہم ترین پرسنالٹیز ناظرین قطر کے اندر موجود ہیں. پاکستان کے ناظرین فیلڈ مارشل صاحب اس وقت موجود ہیں چائنا میں, ان کے حوالے سے بھی مختلف بین الاقوامی خبریں آ رہی ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی چائنا کے اندر موجود ہیں. اب چائنا ناظرین سارے ایپیسوڈ کے اندر سب سے زیادہ ریلیونٹ ملک ہے, سب سے زیادہ ریلیونٹ, سب سے زیادہ اہم ترین ملک ہے. دیکھیں پاکستان فیسیلیٹیٹ میڈیٹ کروا رہا ہے. پاکستان نے ناظرین یہ ہاتھ رکھے ہیں, بھائی نہیں لڑنا, اوے تو صبر کر, اوے سر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں, تو صبر کر. یعنی ہم اس طرح سے کسی کو دھکا دے دیا, بیچ میں ہم کھڑے ہیں کہ یار لڑنا نہیں, مسئلے کو حل کرواتے ہیں. اب ناظرین جو مسئلے کو حل کروانے والا ہے, یا جو گارنٹر ہے, جو اس طاقت کا جو تگڑی ہے اسے کو متھا لگانے والے, تو وہ چائنا ہے. تو چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب ناظرین تہران میں گئے, اور اس کے بعد اسٹریٹ اوے وہ چائنا کے اندر گئے. اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چائنا کے بارے میں العربیہ نیوز کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن سب سے پہلے ناظرین اس طرف آتے ہیں, ڈونلڈ جے ٹرمپ. ٹرمپ تھیلا انڈرسٹوڈ ہے, کلیئرٹی ہے, پوری دنیا کی کلیئرٹی ہے, بندہ بے ایمان ہے, یہ بندہ جھوٹا ہے, مکار ہے, اور ہی از ناٹ اوکے, ہی از ناٹ فائن. امریکن آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ٹرمپ سے خود سوال ہوا ہے کہ بھائی تو یہ جو دماغ کے نیورونز ہیں, تیرے کیڑے شیڑے ہیں, کیڑے چلتے بھی ہیں یا نہیں چلتے, یہ تو کسی برف خانے کے اندر تو نہیں ہے کہ تیرا برین فریز ہو چکا ہے. یہ امریکہ کے اندر مارکو روبیو سے, امریکن ایون سینٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, کانگریس کے اندر سوال ہوئے, امریکن پیٹ ہیگسیٹ کے ساتھ سوال ہوئے, جو امریکن ڈیفنس سیکرٹری ہیں, سیکرٹری آف وار بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, یہ خود کو سیکرٹری آف وار ہی کہتے ہیں. ان سے امریکن کانگریس کے اندر یہ سوالات ہوئے کہ کیا از ہی اوکے, یعنی یہ تھلا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یہ کام کرتا ہے, اوکے ہے یا نہیں ہے. تو یہ ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز پروسیڈ کر رہی ہیں نائسلی, بہت زبردست طریقے سے پروسیڈ کر رہی ہیں, اور ہم ایک بہت ہی زبردست ڈیل کے نزدیک ہیں. یا تو ڈیل ہوگی یا تو ڈیل نہیں ہوگی, لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. اب آگے سنیں. ڈیورنگ مائی ڈسکشن آن سیٹرڈے ود دا پریزیڈنٹ محمد بن سلمان ال سعود, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, یو اے ای کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, اچھا اس کے بعد جناب قطر کے ساتھ آفیشلز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, فیلڈ مارشل پاکستان کے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, رجب طیب اردگان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, ایجپٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, جارڈن کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, بحرین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھائی کیوں نہ یار یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دیتے ہیں, اور آپ سب ممالک بھی سائن کریں اور ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائیں. ابراہم ایکارڈ یہ وہ ایکارڈ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر نے فریم کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ اپنے چمچے کو ایک لیجیٹیمیسی دینا چاہ رہا ہے. بھائی آپ جا کر اس کے ناجائز ہونے کو تسلیم کریں, بنیادی طور پر مدعا یہ. تو ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ چونکہ دیکھیں جی ایران کے ساتھ اب ڈیل ہونے والی ہے, چونکہ بہت سارے لوگوں نے رول بھی پلے کیا ہے, چونکہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, لہذا کیوں نہ یار اس مسئلے کو ونس فار آل سیٹل کر دیتے ہیں, لہذا ایسا کر لیتے ہیں کہ یار نا ایک ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائے. آگے جو بات لکھ رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ لکھ رہا ہے, وہ یہ لکھ رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس پہلے سائن کر چکا ہے, اس کا حصہ ہے, بحرین بھی ناظرین ظاہر ہے اس کا حصہ ہے, 4 ممالک, موروکو اس کا حصہ ہے, سودان اس کا حصہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. 2 ممالک ایسے ہیں, 1 یا 2 ممالک ایسے ہیں جن کی کچھ مجبوریاں ہیں, اوبویسلی ناظرین اس میں پاکستان شامل ہے. پاکستان کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن ہے. یہ جذباتی وابستگی سے کے علاوہ پاکستان کی ایک اصولی پوزیشن ہے, پاکستان کی ایک اصولی سٹینڈنگ ہے ناظرین. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 ممالک کو چھوڑ کے باقی دیکھیں جی, باقی کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور دیکھیں جن ممالک نے ابراہم ایکارڈ کا جو حصہ بنے ہیں ان کی اکانومی بوم کر رہی ہے, وہ فائنینشلی کتنے آگے چلے گئے, ان کی زندگیاں کتنی بہتر, چونکہ یہ بندہ ناظرین جواری ہے, مال بیچتا کھاتا پیتا, یہ سوچتا ہی پیسے کی مد میں ہے, یہ دیکھتا ہی پیسے کی مد میں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین بنیادی طور پر مسئلہ شروع کر دیا ہے کہ یار ٹھیک ہے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ناؤ دیٹ وڈ بی اے اسپیشل تھنگ اگر یہ بھی ہو جائے, ڈیل بھی ہو جائے ایران کے ساتھ, اور پھر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو جائے کہ بھائی ابراہم ایکارڈ کا بھی مختلف ممالک حصہ بن جائیں. تو بنیادی طور پر ناظرین پاکستان کے اوپر بھی obviously یہ دباؤ ڈال رہا ہے, سعودی عرب کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہا ہے, قطر کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھائی آپ ابراہم ایکارڈ کا بنیادی طور پر حصہ بن جائیں.
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک میرے خیال میں پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے شو میں ایک سفارتکار نے آ کر یہ کہا کہ جب ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹیلی فون کال پر یہ بات چیت کی تو ایک سائلنس چھا گئی، سب کی جانب سے خاموشی چھا گئی. تو ٹرمپ نے دوبارہ سے پوچھا ہیلو ہیلو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں یا لائن پر ہیں؟ چونکہ یہ معاملہ ہی کوئی اور ہے. ابراہم اکاؤنٹ ایک اور چیپٹر ہے، یہ جنگ لگی ہوئی ہے، ایک ملک کے اوپر تو چڑھ دوڑا ہے اور وہاں پر تو پھنس گیا ہے، پوری دنیا کی اکانومی چوک ہوئی ہے. لہذا یہ کس طرح کی ایک ڈیمانڈ ہے، کس طرح کی ٹویسٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ لے کر آ رہا ہے. لیکن ناظرین ٹرمپ کہانی کیا بنا رہا ہے؟ دو چیزیں جو ٹرمپ بنا رہا ہے. ایک تو ناظرین یہ ایک لیجیٹیمیسی دینا چاہ رہا ہے اسرائیل کو کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی ہوا، ہمیں جو بھی ہمارے طیارے مارے گئے، ہمیں جو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی، ہم اسے کمپنسیٹ کریں گے. دیکھیں جی ہم نے اسرائیل کے لیے بڑی میسیو اچیومنٹ کر لی. دوسری چیز یہ ہے ناظرین کہ ایران نے جو اسٹرینتھ شو کروائی ہے، ایران نے جو پاور شو کروائی ہے، یہ مڈل ایسٹ کو محسوس، ان کا ہینڈی کیپ انہیں محسوس کروا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ ولنریبل ہو گئے ہو. اور یہ ایران اب تم لوگوں کی معیشت کو، اکانومی کو، تم لوگوں کے یہ ملٹری پاور جو ہے، جس طرح سے انہوں نے یو ای کو کہا کہ حبیبی یہ چلے جائیں گے تو اور نہیں دے رہی ہیں، لہٰذا یہ تم لوگوں کو نکل جائے گا. واحد تم لوگوں کے پاس چارہ یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنو اور اس کی بیعت کرو یا اسے تسلیم کرو اور اسے سپورٹ لو، پروٹیکشن لو. تو پروٹیکشن تمہیں تبھی مل سکتا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ لالا جب اسے تسلیم کرے گا، نہیں تو وہ ایک بلا کھڑی ہو گئی ہے، وہ ایک پاور کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے ناظرین، ایک عجیب و غریب ڈیمانڈ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کر دی ہے. لیٹس سی پاکستان اس کے اوپر کیا پوزیشن لیتا ہے. لیکن پاکستان اسٹیٹ کی، ریاست کی ناظرین بڑی کلیئر ایک پوزیشن ہے. پاکستان ایک اصولی موقف کے اوپر کھڑا ہے اور یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال ناظرین ٹرمپ باقاعدہ سے شو کروا رہا ہے. العربیہ نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران از سیکنگ گارنٹیز فرام دا چائنا before proceedings with a deal with the US to end the war, the sources says. العربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا گارنٹی دے، چین گارنٹی دے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جس دن امریکہ نے چائنیز کمپنیز کے اوپر پابندیاں لگائی تھی تو چائنا نے امریکہ نے چائنیز کمپنیز، تو اسی دن ایران نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، ایران کی ٹاپ آفیشلز نے، کہ چائنا اب خود کو ڈکلیئر کرے اور نیا ورلڈ آرڈر چائنا اور رشیا سامنے لے کر آئیں اور اس کے جو قواعد و ضوابط انہیں واضح کریں. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں گارنٹی چائنا دے گا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری انرچ یورینیم ہے ہمارے پاس موجود ہے اسے ہم چائنا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ سورسز کہہ رہے ہیں العربیہ کے اکارڈنگ ٹو دا سورسز. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب ممکن ہے کہ قطر بھی ٹریول کریں. تو یہ نہ بڑی انٹرسٹنگ کوشچن بن رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب تہران میں موجود تھے، ناؤ ہی از ان چائنا. شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. انکنفرم خبریں، چونکہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک بہت ساری کلیئرٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی، لیکن ان کے ظاہر ہے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بڑی اہم ترین ملاقات ہے. ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چائنا اس کا گارنٹر بنے. لہٰذا یہ ہائی پروفائل ہیپننگز ہیں جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہیں. انڈیا کے اندر ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو روبیو کو بڑا کولڈ شولڈر انڈیا دے رہا ہے. انڈیا وہ جو ناظرین ٹھاٹ باٹ ششکی آرتیاں شارتیاں، یہ وہ سندور پھول پھینکنا، یہ کھلانا روٹیاں چھوٹیاں، وہ ڈال نہیں رہا مارکو روبیو کے منہ میں. انڈیا ایک سٹیٹمنٹ چاہ رہا تھا مارکو روبیو سے، بار بار پش کر رہا تھا ان کا پروپیگنڈا میڈیا. تو آج روبیو نے سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا بھائی انڈیا کا کنسرن ہمیشہ ہی رہتا ہے، انڈیا نہیں ہر وقت یہ روندو رہنے کہ پاکستان انج کر گیا. لیکن یہ جو پیس ڈیل پاکستان کروا رہا ہے اس میں بڑا فیئر پاکستان نے رول پلے کیا ہے اور پوری دنیا اسے اپریشیٹ کر رہی ہے اور اس سے کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو انڈیا ناظرین بنیادی طور پر وہ جو سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف ابھی تک حاصل کرنا چاہ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ انہیں نہیں مل رہی. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.